وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں چوتھے پارے میں 11واں رکوع ہے، اور 11ویں رکوع کے اندر 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 200 تک، اور یہاں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 مکمل ہے۔ تو اسے یہ پتہ چلا سورہ آل عمران میں ٹوٹل 200 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو لوگ کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس تو قیامت کے دن ہمیں آگ سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والوں کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہماری وفات کر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے جن جن چیزوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو جنہوں نے میری خاطر ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں انہیں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کا بدلہ ہے اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، چوتھے پارے کے اندر یہ 11واں رکوع تھا، 11 آیتیں ہیں اس کے اندر، آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 200 تک، اور یہاں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 مکمل ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورہ ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 یہ بھی مدنی سورہ، اس کے اندر 286 آیتیں تھی، اور سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں یا 6 آیتیں ہیں، وہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے الحمدللہ۔ اب یہاں سورہ آل عمران کے اندر اور آج کا جو درس ہے اس کے اندر آیت نمبر 190 سے 200 تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، رات میں اٹھ کر
صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4570 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز میں پڑھتے. آپ ان آیتوں پر غور کیجئے، واقعی بہت ساری باتیں ملے گی. آپ غور کریں آسمان و زمین کو کیسے اللہ نے پیدا کیا. آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے، زمین کو اللہ نے بچھا دیا. دن اور رات کا آنا جانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دن کے بعد دن ہے، رات کے بعد رات ہے، جی نہیں. تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا. اور آج کل کن کو کہا جاتا ہے عقل مند؟ وہ جو اللہ کے بارے میں شک پیدا کرے، نعوذ باللہ. تو یاد رکھیے گا سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا سائنسداں وہ ہے جو ایک اللہ کو پالے. آج دنیا آسمان میں گھوم رہی ہے، چاند پر چلی گئی، لیکن کس نے بنایا چاند کو اس کو نہیں ڈھونڈ سکے، یعنی ایک اللہ کو پتہ نہیں لگا سکے، ایک اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کر سکے. آسمان میں گھوم رہے لیکن ایک اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کس نے آسمان کو بنایا. تو عقل مند وہ ہیں، سائنسداں وہ ہیں جو ایک اللہ کو پالے. وہ عقل مند نہیں ہے، سائنٹسٹ نہیں ہے جو ایک اللہ کو پا ہی نہ سکے. توحید والے وہ ہیں جو ایک اللہ کو پا لیتے ہیں. اور آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر یہ کہا گیا آدمی اپنے ایمان کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے کہ اللہ میں ایمان لایا ہوں تو ہمیں بخش دے، معاف فرما، اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، میں ایک ماننے والا ہو گیا، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہو گیا. تو آدمی اپنے ایمان کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے، اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے. اللہ کے بہترین نام ہیں، اللہ کے ان ناموں کا وسیلہ اللہ کے دربار میں لگا سکتا ہے. پھر آگے اللہ نے کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کریں گے ہم اس کے عمل کا بدلہ دیں گے، ہم ضائع نہیں کریں گے. پتہ یہ چلا عمل کے اعتبار سے مرد عورت سے اچھا نہیں ہے، برابر ہے. ہاں کچھ چیزوں میں اللہ نے فوقیت دی ہے، یعنی کمانے کے اعتبار سے. اب ایسا نہیں کہ مرد سپیریئر ہے، جی نہیں، وہ منتظم ہے، قوام ہے، انتظام کرنے والا ہے. عورت سے اچھا ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا. تو اللہ ہر ایک کو بدلہ دیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے اس کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے. پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کافر لوگ گھوم رہے ہیں، یعنی تجارت کر رہے ہیں، اس شہر سے اس شہر جا رہے ہیں، پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے. تو دنیاوی طور پہ لگتا ہے بہت پیسہ ان کے پاس، متاع قلیل. اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا سامان ہے اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ نیک ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے. پھر اہل کتاب کے بارے میں آیا کچھ لوگ ایسے جو بڑے نیک ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اپنے نبی پر ایمان لائے، تو ان لوگوں کے لیے فائدہ. پھر اخیر میں کہا گیا ایمان والو ثابت قدم رہو. پھر کہا جا رہا ہے جمے رہو، اور جہاد کے لیے اگر ہو تو تم تیار رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اے اللہ ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو بیٹھا دے. آمین. یہ چند باتیں تھی آج کے درس میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.